السلام علیکم۔ آج میں عزازیل ناول بائی رابعہ خان کی قسط نمبر 21 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ اگلے پورے دن سہیل کے ساتھ آفس کے معاملات میں مصروف رہا۔ وہ شاید خود ہی سب چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر رہا تھا۔ وہ اس سب کو دوبارہ سے شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی وہ شاید خود کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے خود کا سامنا کرنے کے لیے ہمت درکار تھی۔ نازنین کے بارے میں اس نے پلٹ کر ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا۔ وہ ہچکچا رہا تھا۔ شاید وہ اس سب کے بعد اس کا سامنا کرنے سے کترائے۔ اس جیسی لڑکی اپنے بارے میں بات نہیں کیا کرتی تھی۔ وجہ یہ کہ اس سے اس کے زخموں کے بارے میں بات کی جاتی۔ وہ اسے غیر آرامدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، سو اسی لیے اس کے دائرے سے بھی خاصے فاصلے پر رہا۔ ایک دن درمیان سے دبے پیر گزر گیا تھا۔ اس نے آفس سے نکلتے ہوئے کار کا رخ اپارٹمنٹ کی جانب پھیرا تھا۔ شام کی گہری ہوتی سیاہیوں میں زاویار ہسپتال کی راہداری میں کھڑا خاموشی سے گردن جھکائے ڈاکٹر نجمہ کی بات سن رہا تھا۔ روبینہ کی طبیعت کچھ دنوں تک سنبھلی رہتی تھی اور کچھ دنوں بعد وہ سب کچھ یاد کر کے پاگل ہونے لگتی تھی۔ ان کی اسٹیبلٹی کا جائزہ لینے کے لیے جو ہی دوائیوں کی مقدار میں کمی کی گئی تو وہ تشدد پر اتر آئی۔ زاویار کے بازوؤں پر جگہ جگہ ناخن مارے جانے کے نشان تھے۔ انہیں سنبھالتے ہوئے یقیناً اسے ایسے زخم لگ گئے تھے، لیکن یہ ان زخموں کی تکلیف نہیں تھی۔ تکلیف محض اس بات کی تھی کہ وہ اسے اجنبی گردان کر خود سے پرے دھکیل رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر قدموں کا رخ پھیر کر باہر کی جانب بڑھ آیا۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکا کر سڑکوں پر بنا کسی سمت کا تعین کیے چلتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اسے احساس بھی نہ ہو سکا کہ وہ نازنین کے گھر کو جاتی گلی کے عین سامنے پہنچ چکا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور چونک سا گیا۔ پھر گہرا سانس لے کر سر جھٹکتا جو ہی پلٹنے لگا تو لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا۔ سنسان گلی کے آخری سرے پر کچھ لڑکے اسے جھگڑا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پہلے تو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن پھر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کے قدم خود بخود اس سمت کی جانب اٹھنے لگے تھے۔ قریب پہنچنے پر اسے بجدان کے ارد گرد بہت سے لڑکے کھڑے دکھائی دیے تھے۔ ایک تناور جسامت والا لڑکا اس کا گریبان پکڑے اسے سختی کے ساتھ دیوار سے لگائے ہوئے تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس نے سیٹی بجا کر لڑکوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وجدان کی آنکھیں اسے دیکھتے ہی مدد طلب انداز میں کھل سی گئی تھی۔ زاویار اسے جانتا تھا، وہ نازنین کا بھتیجا تھا۔ اس نے کام کے سلسلے میں نازنین کے بارے میں اچھی خاصی معلومات اکٹھی کی تھی۔ انکل آپ اپنا کام کریں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، ایک لڑکے نے تنفر سے کہا تو وہ محظوظ سا ہنس دیا۔ پھر وجدان کی جانب دیکھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر اسے دھیرج رکھنے کو کہا۔ سوری یار، لیکن میرا کام بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ اس بچے کو چھوڑ دو، شاباش۔ میں ویسے بھی بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اس کے کہنے پر وہ سب ہنسنے لگے تھے۔ وجدان کا گریبان جس لڑکے نے پکڑا ہوا تھا وہ اس کی جانب گھوما، پھر گردن گنڈوں کے انداز میں گھما کر اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ دشمنوں کے لیے عذاب اور دوستوں کے لیے عتاب، پیار سے زاوی اور نفرت سے سلطان۔ اور بھی کچھ بتاؤں؟ ابرو اچکا کر مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ وجدان کے چہرے پر بے چینی سی پھیلنے لگی تھی۔ وہ 4-5 لڑکے تھے اور خاصے خطرناک بھی۔ زاویار اسے بچانے کی بجائے ان لڑکوں کو بلا وجہ اکسا رہا تھا۔ اس نے اسے ہلکی سی آواز میں مخاطب کرنا چاہا، لیکن بیکار ہی رہا۔ ایک لڑکا آگے بڑھ کر اسے مکہ مارنے ہی لگا تھا کہ وہ کمال مہارت سے بچ کر ایک طرف ہو گیا، اور پھر اس نے دیکھا کہ اپنا توازن کھوئے بغیر وہ ان لڑکوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اس کے چلتے ہاتھ اور جمے گھوسوں کو دیکھ رہا تھا۔ آخری لڑکے پر مکہ تان کر وہ اسے ابھی رات کی سیاہی میں تارے دکھانے ہی لگا تھا کہ پھر اس کی شکل دیکھ کر اسے ترس سا آ گیا۔ اس نے اس بچے کا گال تھپ تھپا کر اسے چھوڑ دیا تھا۔ سب لڑکے اگلے ہی پل بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔
وہ وجدان کی جانب پلٹا۔ آپ کیا جیکی چین کے فین ہیں؟ اس نے ہنس کر سر جھٹکا تھا، پھر آستینے برابر کرتا اس کے قریب چلا آیا۔ بروس لی کا فین ہوں میں۔ اگلے ہی پل اب وہ دونوں ایک ساتھ قدم اٹھاتے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وجدان نے سیاہ ہوڈی گردن پر گڑا رکھی تھی اور وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ ہی قدم اٹھا رہا تھا۔ یہ لڑکے کیوں مار رہے تھے تمہیں؟ بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو وجدان کے کان سرخ ہوئے۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے کچلا تھا۔ وہ مجھے بلی کرتے رہتے ہیں، کالج میں ہی کیا کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک نے میرا پیچھا کر کے یہاں کا راستہ بھی ازبر کر لیا ہے۔ یہاں بھی وہ مجھے دھمکانے ہی آئے تھے۔ کس طرح کی دھمکی؟ میں نے انہیں نوٹس دینا بند کر دیے ہیں تو وہ مجھے اب نوٹس کے لیے مستقل تنگ کر رہے ہیں۔ اگر میں نے انہیں نوٹس نہیں دیے تو وہ مجھے اس سے گہرے ٹارچر کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان کی تو… اس نے بامشکل لبوں پر ابھرتی گالی کو روکا تھا۔ وجدان ایک بار پھر سے آنکھیں پھیلائے اسے تک رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا کان کی لو کھجا کر مسکرایا۔ سوری یار، گالی دی نہیں میں نے ویسے۔ اپنے عمل کی وضاحت اس کے سامنے رکھی تو وہ سر نفی میں ہلائے بغیر نہ رہ سکا، پھر اس کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ کیا پڑھتے ہو اور کس کالج میں پڑھتے ہو؟ اس نے اپنے میڈیکل اور کالج کے بارے میں اسے بتا دیا تھا۔ وہ ہنکارا بٹتا اسے گھر تک چھوڑنے جا رہا تھا۔ پھپھو کیسی ہیں تمہاری؟ وجدان کے قدم اگلے ہی پل ساکت ہو گئے تھے، پھر وہ اس کی جانب نہ سمجھی سے گھوما۔ وہ بھی رک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ آپ پھپھو کو کیسے جانتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہوں میں ان کا، یونی میں پڑھتا ہوں۔ اور اس کے ذہن میں چماکا سا ہوا تھا۔ اسے یکدم ہی صوفیہ کی باتیں اور نازنین کے انکشافات یاد آ گئے تھے۔ یہ وہ زاویات تھا جس کے بارے میں صوفیہ یہ کہتے نہیں تھک رہی تھی کہ وہ بڑا ہی نیک اور شریف لڑکا تھا۔ اس نے گھبرا کر اگلے ہی پل سر جھٹکا تھا۔ تو آپ ہیں زاویار؟ ارے تمہیں تو میرا نام بھی پتہ ہے۔ یقیناً میڈم نے بہت تعریف کی ہوگی میری۔ ان کی کلاس کا ہونہار طالب علم جو ہوں میں۔ بس کندھے سے اندیکھی گرد جھاڑنا باقی رہ گئی تھی۔ باقی انداز ویسا ہی تھا۔ وجدان نے بے چارگی سے مسکرا کر جی بالکل کہا تھا۔ بہت تعریف کر رہی تھی وہ آپ کی۔ کہہ رہی تھی اچھا، بس تھوڑا کم شریف ہے لیکن۔ اور زاویار سلطان کے حلق میں سے فلک شگاف قہقہہ ابلا تھا۔ وجی اس کے انداز کو دیکھتا استغفار پڑھ رہا تھا۔ کیا جنگلیوں والا انداز تھا اس کا بھئی؟ اتنے پیارے زاویار کو وہ جنگلی کہہ رہا تھا، گندا بچہ۔ پھپھو یونی نہیں آئیں تمہاری؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ وہ ساتھ چلتا ایک بار پھر سرسری سا بولا تو وجدان نے گہرا سانس لیا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پرسوں رات، اسی لیے نہیں آ سکی وہ یونی۔ اور اس کے چلتے قدموں کو یکدم ہی بریک سا لگا تھا۔ اس نے حیران آنکھوں سے وجدان کو دیکھا تھا۔ ایکسیڈنٹ؟ کیسے؟ روڈ ایکسیڈنٹ تھا، لیکن زیادہ چوٹیں نہیں آئی انہیں۔ بہتر ہیں اب کافی پہلے سے۔ آپ چل نہیں رہے کیا؟ اسے ٹھہرا دیکھ کر اس نے چہرہ گھماتے ہوئے پوچھا تو وہ پیچھے کی جانب بڑھا۔ اسے ابھی کے ابھی سارنگ سے ملنا تھا۔ سارنگ کے ساتھ، نازنین کے ساتھ ہوا کوئی بھی حادثہ بلا وجہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ وجدان نے اسے جاتے دیکھا تو ایڑیاں اونچی کر کے شکریہ کہنا چاہا، لیکن وہ پہلے ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے مایوسی سے سر جھٹکا اور گھر کی جانب چلا آیا۔ اسے پہلے ہی اس کا شکریہ ادا کر دینا چاہیے تھا۔ اگلے ہی پل وہ گھر کا دروازہ دھکیلتا اندر چلا آیا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں بنے خفیہ تفتیشی روم میں کھڑا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے موجود افراد کی تصاویر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ پھر آگے بڑھ کر سرخ دائرہ کھینچا۔ اس تنظیم کو منظم رکھنے والے فرد کا چہرہ تھا وہ۔ قاتل اب یقیناً اس کارندے کی گھات میں بیٹھا ہوگا، کیونکہ وہ اس تنظیم کا دوسرا اہم جز تھا۔ وہ پینٹنگ اور اس کے موبائل میں موجود پیغام کے گرد چاہ کر بھی کوئی ربط قائم نہیں کر پایا تھا۔ یقیناً وہ کوئی آسان پہیلی نہیں تھی۔ ابھی وہ اسی جانب متوجہ تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے کان میں لگے بلوٹوتھ کا بٹن دبا کر رابطہ جوڑ لیا تھا۔ شجاع کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے؟
سارنگ کی بے حد بکھلائی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کے جبڑوں میں واضح طور پر سختی اتر آئی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں بہت خراب کنڈیشن میں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ ایسا کیا کیا تم نے؟ اور کیا وہ تمہارا چہرہ جانتا ہے؟ ہاں، دیکھا ہے اس نے میرا چہرہ، لیکن اب وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا۔ کیا تم اسے پہلے سے جانتے تھے؟ سارنگ کی آواز میں ایک تردد سا لہرایا تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ رمیز کے گھر کا انتہائی ذاتی ملازم تھا وہ۔ اسے شائستہ نے بھیجا تھا، رمیز کی بیوی ہے وہ، اور اس رات نازنین کے کمرے میں بھی وہی داخل ہوا تھا۔ اس کے جبڑا اب تک تناؤ کا شکار تھے۔ سارنگ جیسے دوسری جانب سانس نہیں لے سکا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ؟ اس کے حلق میں وہ بروج اتارتے وقت وعدہ کیا تھا میں نے کہ اگر سچ بتایا تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ سب سچ اگل دیا تھا اس نے، اور تم نے پھر بھی وہ بروج۔ اف! سارنگ نے دوسری جانب جیسے جھرجھری لی تھی، لیکن وہ بالکل بے تاثر چہرہ لیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ سے بولا، یہ وارننگ تھی بدر، اور یہ وارننگ مجھے دینی ہی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل ہاتھ بڑھا کر کان سے بلوٹوتھ نکال لیا تھا، پھر ایک نگاہ سامنے پھیلی تفتیش پر ڈالی۔ یہ درمیانی راہ تھی۔ اسے جاوید کا کیس ری اوپن کرنا چاہیے تھا۔ اگلے ہی پل وہ دروازہ بند کرتا باہر نکل آیا تھا۔ نازنین عشاء کی نماز پڑھ کر بالکل ساکت ہوئی جائے نماز پر بیٹھی تھی، پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو کئی گرم آنسو ٹوٹ کر رخساروں کو بھگوتے گر گئے۔ اس کے لبوں سے شکر کے علاوہ کوئی کلمہ آزاد نہیں ہو پا رہا تھا۔ اگلے ہی پل چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو صاف کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر جائے نماز طے کرتی بستر پر آ بیٹھی۔ سائڈ ٹیبل پر وجدان کا موبائل رکھا تھا۔ اس کا اپنا فون تو وہیں راہداریوں میں گر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر وجدان کا موبائل آن کیا۔ جانے کیوں اس کی انگلیوں کی حرکت خود بخود کال لاگ میں محفوظ اس ایک نمبر پر ٹھہر گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے پیر بستر پر چڑھائے اور پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جسم اب بھی درد کر رہا تھا، ذہنی دباؤ اب تک موجود تھا، لیکن وہ خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ چہرے کے گرد سے سیاہ دوپٹہ کھولے بغیر وہ دوسری جانب جاتی گھنٹی کو سن رہی تھی۔ تیسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ چند پل سانس روکے رہی۔ نازنین! اور جانے کیسے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سی ابھری۔ کیسے پتہ چلا؟ وجدان بلا وجہ چند لمحے کیوں خاموش رہے گا؟ وہ مسکرایا تھا۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، پھر ہاتھ کی مٹھی بند کر کے کھولی۔ وہ ایک بار پھر سے بے چینی کا شکار ہونے لگی تھی۔ حرم کیا سوچتا ہوگا اس کے بارے میں؟ وہ کیسے بے ہوش ہو گئی تھی، اور وہ کتنا روئی تھی اس کے سامنے۔ اف! اس کے دودھیا رخساروں میں شرمندگی سی گھلنے لگی تھی۔ تم آئے نہیں ملنے؟ وہ کچھ لمحے چپ سا ہو گیا تھا، پھر آہستہ سے بولا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے ملنے آؤں؟ ہاں۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس نے بے ساختہ کہا تھا۔ دوسری جانب وہ پھر سے خاموش ہو گیا تھا۔ آپ غیر آرامدہ تو نہیں ہوں گی میری موجودگی سے؟ نہیں۔ کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ پتہ نہیں۔ اگر تم بیزی ہو تو رہنے دو۔ اگر میں کہوں کہ دروازہ کھولیں تو؟ اس کے ابرو ناسمجھی سے سکڑے تھے۔ دروازہ؟ دروازہ؟ دروازہ کھولیں، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ اور وہ جلدی سے قدم نیچے اتار کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے چہرے کے گرد بندھا دوپٹہ کھل گیا تھا، ڈھیلے حالے سے سیاہ لٹیں نکل کر چہرے پر آ نکلی تھی۔ اس نے داخلی روش پار کی اور پھر جوں ہی آگے بڑھ کر دروازہ وا کیا تو وہ ساکت رہ گئی۔ وہ فون کو کان سے لگائے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہاتھ نیچے کر لیا، پھر مسکرایا۔ نازنین سانس روکے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اندر نہیں بلائیں گی؟ وہ سامنے کھڑا تھا، سیاہ لانگ کوٹ پہنے، بھوری آنکھوں میں دنیا جہان کی نرمی سمیٹے۔ نازنین کبھی ان آنکھوں میں سختی کے کسی پہر کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شاید ان آنکھوں کو سخت ہونا آتا ہی نہیں تھا، یا شاید وہ اس کے ساتھ سخت ہونے کو خود پر حرام کیے رکھتا تھا۔ ہاں، شاید۔ ہوا کا ایک سرسراتا ہوا جھونکا ان دونوں کو جھنجھناتا ہوا گزر گیا تھا۔ وہ ٹھٹھر گئی تھی۔ حرم کے ماتھے پر بال گر کر لہرائے تھے۔
اندر نہیں بلائیں گی؟ اس نے پوچھا تو وہ چونکی اور پھر دروازہ وا کی ایک جانب ہو گئی۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے اپنے گھر میں داخلے کی اجازت دیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، جب وہ اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دینا چاہتی تھی، جب وہ اس سے اور اس کے گھرانے سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، جب وہ اس کے زخم کو دیکھ کر بھی بامشکل ہی پگھلی تھی، جب وہ اس لڑکے کو لاابالی اور فلرٹ تصور کر رہی تھی، ہاں، جب وہ اس کو بھی اپنے مخصوص دائرے سے باہر دھکیل رہی تھی۔ آج وہ خود اس لڑکے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ وا کیے کھڑی تھی۔ اس نے کبھی کسی اجنبی کے لیے دروازہ وا نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس اجنبی کے لیے دروازہ کھولنا چاہتی تھی، وہ اجنبی جو بہت عجیب طریقے سے اس کا اپنا ثابت ہوا تھا، جو بہت نرم ہوتے ہوئے بھی عجیب طرح سے مضبوطی کا ثبوت دیا کرتا تھا، جو بہت عجیب ڈھنگ سے باتوں کو تلخی کی جانب جانے سے روک لیا کرتا تھا، جو بہت عجیب رنگ اپنی آنکھوں میں سموئے معصومیت سمیٹ لیا کرتا تھا۔ کتنا عجیب تھا وہ، عجیب اور الگ، ایسا جیسے اس جیسا کوئی بھی نہ ملتا ہو، وہ اپنے طرز کا آخری پیس رہ گیا ہو۔ وہ اندر چلا آیا تھا۔ وجدان اور صوفیہ اپنے کمرے میں موجود تھے۔ کچن کچے صحن والے گھر خنکی کے باعث یک بستہ ہو رہا تھا۔ وہ داخلی روش میں چند قدم چل کر اس کے ساتھ رک گیا تھا، پھر چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، تم؟ اس کی سنجیدگی لوٹ آئی تھی، وہ پرانی نازنین ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی کمزوری اور لڑکھڑاتے الفاظ سنبھل گئے تھے اور اسے ایسے دیکھ کر حرم کو سکون ملا تھا۔ میں بھی ٹھیک، آ جاؤ اندر۔ وہ اس کے آگے چلتے ہوئے راستہ ہموار کرتی بڑھ رہی تھی۔ اس نے بھی گہرا سانس لیا، پھر اس کے پیچھے ہو لیا۔ کچے صحن میں موجود کیاریاں چلتی ہوا کے باعث پھولوں کی خوشبو سے معطر تھیں۔ اس نے برآمدے میں لگی کرسیوں میں سے ایک کرسی گھسیٹی اور پھر بیٹھ گیا۔ سانس کے ساتھ گھاس اور گیلی مٹی کی خوشبو اندر کو اتاری۔ نازنین صوفیہ اور وجدان کو بلانے ان کے کمرے میں گئی تھی۔ اگلے ہی پل صوفیہ اور وجدان اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکل آئے تھے۔ وہ صوفیہ اور وجدان سے خوش دلی سے ملا، بالکل ویسے ہی جیسے ہمیشہ ملا کرتا تھا۔ صوفیہ تو بار بار اس کے وقت پر پہنچ کر نازنین کو بچا لینے کے لیے شکر گزار تھی، اور وہ ان کی شکر گزاری پر شرمسار ہوا جا رہا تھا۔ اگلے ہی پل صوفیہ چائے بنانے اٹھ کر گئی تو وہ وجدان اور حرم برآمدے میں بیٹھے رہ گئے۔ آپ کو پھوپھو کہاں ملی تھی حرم بھائی؟ وجدان کے استفسار پر اس نے چونکے بغیر نازنین کی جانب دیکھا تھا۔ وہ لمحے بھر کو گڑبڑائی تھی، لیکن وہ آرام سے بیٹھا رہا۔ یقیناً اس نے گھر والوں کو تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ حرم نے چہرہ وجدان کی جانب پھیرا۔ میں یونیک کی روڈ سے گزر رہا تھا جب مجھے نازنین غائب دماغی سے گزرتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے انہیں بہت آوازیں دے کر اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا تھا، لیکن وہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ پھر ایک گاڑی تیزی سے ان کی جانب بڑھی تو مجھے روڈ کی اس طرف بھاگ کر انہیں بچانا ہی پڑا۔ سچ شکر کہ زیادہ چوٹیں نہیں آئیں۔ سکون کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا تو وہ لمحے بھر کو حیران رہ گئی۔ اس کے الفاظ میں کہیں کسی بکھلاہٹ اور سٹپٹاہٹ کا تاثر نہیں تھا۔ اتنی صفائی سے کہہ کر اس نے نازنین کی جانب دیکھا تو وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ کہانی ایسی بنی گئی تھی کہ وہ سچ معلوم ہوتی تھی۔ اب اسے کون بتاتا کہ وہ تو پروفیشنل جھوٹا تھا۔ واہ، یہ تو کسی مووی کے سین جیسا لگتا ہے۔ خیر، آپ نے اس ڈرائیور کے ساتھ کیا کیا پھر؟ وجدان کو گہری دلچسپی نے گھیر لیا تھا، لیکن اس کے سوال پر نازنین نے چونک کر حرم کی جانب دیکھا تھا۔ وہ خود بھی جاننا چاہتی تھی کہ اس نے شجاع کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پرسوں سے اسے یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ ساری یونی میں اس کا تماشا بن گیا ہوگا۔ سب اس پر اب عجیب نگاہیں ڈالیں گے۔ وہ کسی کے لیے دوبارہ نارمل نہیں بن پائے گی۔ پولیس کے حوالے کر دیا میں نے اسے، مزید کیا کر سکتا تھا میں؟ وجدان کے اوپر گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ حرم نے اس کی مایوسی پر ابرو اچکا کر پوچھا تو وہ دانت نکال کر بتانے لگا، مجھے لگا کہ آپ نے کسی فلم ہیرو کی طرح اس کی دھلائی کی ہوگی، لیکن آپ خاصے شریف ہیرو واقع ہوئے ہیں۔ ہی ہی ہی۔ وہ اس کے انداز پر ہنس دیا تھا، لیکن نازنین نہیں ہنس سکی تھی۔
اس نے حرم کو ہتھوڑیوں سے شجاع کو مارتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا منظر تھا کہ وہ ٹھیک سے کئی راتوں سے سو نہیں پائی تھی۔ ہر دفعہ اسے اس ہتھوڑی کے انسانی جسم پر مارے جانے کی آواز جگا دیا کرتی تھی۔ بہت مکروہ آواز تھی وہ، سماعت میں جیسے جرجری سی اترنے لگی تھی۔ اگر میں ہوتا تو اسے بہت مارتا، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی پھپھو کو ایسے زخمی کرنے کی۔ وجدان کے تیش کو دیکھ کر نازنین نے گہرا سانس لیا تھا، جبکہ حرم نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ اگلے ہی پل وہ معذرت کرتا اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا، بقول اس کے اسے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ صوفیہ نے درمیانے ٹیبل پر چائے لا رکھی۔ چائے کے ساتھ لوازمات دیکھ کر وہ مزید شرمندہ ہوا تھا۔ صوفیہ نے اسے تاکید کے ساتھ سب کچھ کھانے کے لیے کہا تو وہ چاروں نچار سر اس بات میں ہلا گیا۔ اگلے ہی پل اب وہ دونوں برآمدے میں تنہا رہ گئے تھے۔ صوفیہ عشاء کی نماز پڑھنے نازنین کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ بات کرنی ہے میں نے تم سے۔ پہلے میری ایک بات سنیں آپ۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا، اس کی بری آنکھیں سنجیدہ ہو گئی تھی۔ نازنین چپ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ اتنی رات گئے تک یونیورسٹی میں کیا کر رہی تھی؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ حالات کیسے جا رہے ہیں۔ آپ کی پارٹ ٹائم جاب کا آخری وقت 6 بجے تک ہے، یعنی مغرب سے قبل آپ فارغ ہو جاتی ہیں۔ پھر یونی میں ٹھہرنا مجھے سمجھ نہیں آیا۔ کیا کسی نے آپ کو روکا تھا؟ اس کی دھیمی آواز محض سامنے براجمان نازنین تک ہی جا رہی تھی۔ وہ اسے چند پل دیکھتی رہی۔ اگر میں اس بات کو حذف کرنا چاہوں تو آپ نہیں کر سکتی۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ نازنین نے تھوک نکلا پھر اسے دیکھا۔ مجھے سر آفتاب نے کال کر کے میٹنگ کے لیے روک لیا تھا۔ کیا یونیورسٹی میں کوئی اور موجود تھا؟ کچھ لائبریرینز موجود تھے پہلے، لیکن پھر وہ سب چلے گئے۔ مجھے بہت وقت بعد احساس ہوا کہ میں یونی میں تنہا ہوں، لیکن سر آفتاب اچھے انسان ہیں۔ اس نے جانے کیوں اس جملے کو جوڑنا ضروری سمجھا تھا۔ حرم کی پرسکون آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ سر آفتاب نے آپ کو میٹنگ کے لیے روکا، لیکن پھر مزید کوئی بھی میٹنگ کے لیے نہیں رکا۔ بات کا دوسرا رخ یہی کہتا ہے کہ وہ بھی اس طے شدہ لائے عمل میں ملوث تھے۔ اس نے اگلے ہی پل آرام سے اس کی تاویل رد کر دی تھی۔ تم کہہ رہے ہو کہ اس آدمی کو کسی نے بھیجا تھا میرے پیچھے؟ بالکل۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائی اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ 18 سال پہلے جب وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا، تب کسی نے اس کی بات کو سچ نہیں گردانا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے بیٹھا بغیر کسی وضاحت کے اس کی بات پر یقین کر رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس سے اپنی آواز کی سکھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ حرم کا انداز ویسا ہی رہا۔ اس آدمی نے خود بتایا تھا۔ کیا بتایا اس نے؟ اور تم نے کیا کیا ہے اس آدمی کے ساتھ؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یونیورسٹی میں تھی اور تم اپنے ساتھ وہ ہتھوڑی بھی لے کر آئے تھے، یعنی تمہیں پتہ تھا کہ میں خطرے میں ہوں؟ وہ ساکت پتلیاں لیے تیزی کے ساتھ باتوں کو جمع کر کے کوئی نقشہ سا کھینچنا چاہ رہی تھی۔ حرم نے اس کے کسی بھی انکشاف کو رد نہیں کیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے شائستہ مامی نے بھیجا تھا۔ مزید میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا اس کے ساتھ، اور آپ کے بارے میں مجھے وجدان سے پتہ چلا تھا۔ میں ہتھوڑی اپنے ساتھ جسٹ ان کیس کے تحت لے کر آیا تھا۔ وہ پلکیں نہیں چپکا سکی۔ کیا یہ لڑکا وہی تھا جو نظر آیا کرتا تھا؟ اسے شائستہ تائی نے کیوں بھیجا تھا؟ خوف اس کے قدموں سے سرایت کرتا پورے وجود کو اپنی سیاہی کی لپیٹ میں لینے کے درد پر تھا۔ کیا حرم اس کے بارے میں جان گیا تھا؟ کیا وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا؟ اگر وہ سب کچھ جانتا تھا تو سب کی طرح اس سے دور کیوں نہیں بھاگ رہا تھا؟ وہ پیچھے ہو بیٹھا۔ اس کی نگاہوں سے اپنی نگاہیں ہٹا لی۔ وہ اسے اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ آگہی عذاب ہوتی ہے، اس بات کو رہنے دیں۔ وہ آپ کی زندگی سے نکل گیا ہے، اب کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ نرمی سے کہہ کر اس نے انتہائی کڑوی اور بھیانک تفصیل کو حذف کر دیا تھا۔ وہ اسے مزید کسی اذیت سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو تم آخرکار جان ہی گئے کہ میرے ساتھ اس رات اس گھر میں کیا ہوا تھا؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی تھی۔ سیاہ آنکھیں زہم ہونے لگی تھی۔ اسے بے لباس کر دیا گیا تھا۔ کیا اس کے ساتھ پیش آیا واقعہ کبھی وقت کے پردے سے مٹ نہیں سکتا تھا؟ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔
جی، آخرکار میں جان ہی گیا کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ اس نے اسے الزام نہیں دیا تھا، ساری دنیا کی جانب سے الزامات سہنے کے بعد کسی نے اسے اس سارے تماشے سے بری الذمہ قرار دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ حرم کی باتوں پر مزید کیسے رد عمل دے۔ اس آدمی کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ اس کی آواز پاٹ تھی۔ حرم نے گہرا سانس لیا۔ وہی جو بہت پہلے کیا جانا چاہیے تھا۔ ذرا ٹھہر کر اس کی ساکت پتلیوں کی جانب دیکھا، پھر آہستہ سے بات مکمل کی۔ میں نے اسے آئندہ کسی کے ساتھ ایسا کجی عمل کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سرد سی سرگوشی پر نازنین کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ اس کے لب ایک پل کو کانپ گئے تھے۔ ہاتھ پیروں میں لرزش سی دوڑ اٹھی۔ بس ایک پل کے لیے اسے حرم نے خوف زدہ کیا تھا۔ تم کیوں بلا وجہ اس مسئلے میں خود کو الجھا رہے ہو؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ صرف آپ کا مسئلہ ہے؟ کیا آپ وہی نہیں ہیں جو کہہ رہی تھی کہ ہراسمنٹ کبھی بھی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہوا کرتی؟ وہ پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ بے حد سکون سے پوچھ کر اس نے نازنین کو بے سکون کر دیا تھا۔ وہ الگ بات تھی حرم۔ وہ الگ بات کیسے تھی نازنین؟ اس نے وضاحت طلب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ کوئی جواب نہیں دے پائی۔ اس کے پاس الفاظ کی کبھی کمی نہیں رہی تھی، لیکن پچھلا واقعہ اور حرم کے غیر متوقع سے رد عمل نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ شانزے آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی، وہ تو آپ کی اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہی تھی۔ آپ نے پھر بھی اپنی جاب خطرے میں ڈال کر اس کے لیے سٹینڈ لیا۔ بالکل ویسے ہی آپ میری کچھ نہیں لگتی۔ ایک واجبی سی رشتے کی بنا پر ایسا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن انسانیت کے ناطے ایسا قدم اٹھانا بالکل بجا ہے۔ اسے آپ میری انسانیت تصور کر لیں۔ وہ چند پل اس کے جواب پر اسے دیکھتی رہی تھی۔ لیکن کیا تم بھی وہی نہیں ہو جو مجھے دوسروں کے مسائل میں الجھنے سے باز رہنے کی نصیحت کر رہے تھے؟ وہ مسکرا نہیں رہی تھی، ہاتھ باندھ کر بہت سنجیدگی سے استفسار کر رہی تھی۔ حرم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ تو میں آپ کو تنگ کر رہا تھا۔ کیا آپ کو کبھی کسی نے بتایا کہ آپ غصے میں کتنی اچھی لگتی ہیں؟ کان کی لو کھجا کر کھسیانے انداز میں کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ابرو خفگی سے سکڑ گئے۔ یہ بالکل بھی منطقی وضاحت نہیں تھی۔ میں نے اتنی کتابیں نہیں پڑھ رکھی آپ کی طرح۔ ہر بات میں منطق کہاں سے لاؤں؟ میں تو ایک معصوم سا لڑکا ہوں، آسانی سے باتوں پر یقین کر لیتا ہوں۔ مجھے اس بات پر سخت اعتراض ہے ویسے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا تو اس نے مسکراہٹ دبا کر کپ تھام لیا۔ قریب سے اس کی خفا آنکھیں اور بھی خوبصورت لگتی تھیں۔ کس بات پر؟ تمہارے معصوم ہونے پر۔ اتنی واضح بات پر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے آپ کو؟ غور سے دیکھیں، کیا میں معصوم نہیں لگتا؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اب چہرے پر ڈیروں معصومیت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نازنین کو بے ساختہ ہی ہنسی آئی تھی۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اسے دیکھا۔ تم اور وجدان کبھی مت سدھرنا۔ وہ چائے کا کپ لبوں سے لگائے ہی مسکرایا تھا۔ تم مجھے گھر لانے کی بجائے کلینک کیوں لے کر گئے تھے؟ کچھ دیر بعد اس نے پھر سوال کیا تھا۔ یہ وہ آخری سوال تھا جو اس کے اندر کل سے مچل رہا تھا۔ حرم نے گرم گرم چائے حلق میں اتاری تھی۔ نازنین نے بغور اسے دیکھا۔ مجھے آپ کو وہاں لے جانا زیادہ مناسب لگا تھا۔ تمہارے مناسب اور نامناسب عام انسانوں سے اتنے مختلف کیوں ہیں؟ کوئی بھی اور شخص ہوتا تو مجھے سیدھا گھر لے کر آتا، مجھ سے پوچھے بغیر۔ ساری دنیا کو شاید اب تک اس حادثے کے بارے میں بتا چکا ہوتا وہ۔ تمہیں سمجھنے میں مجھے اتنی دقت کیوں ہو رہی ہے پھر؟ یوں جیسے میں تمہیں پڑھ نہیں پا رہی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن واضح طور پر ہتھکوڑے لینے لگی تھی۔ حرم نے محظوظ سے کندھے اچکائے۔ ہر انسان کی ایک مخصوص لغت ہوتی ہے جس میں اس نے ہر لفظ، عمل، عقیدے، رشتے اور کام کو ناپ تول کر خاص ڈیفینیشن دی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے نزدیک مناسب اور نامناسب ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں سے مختلف ہو، اور جہاں تک رہی بات میرے اعمال کو پرکھ کر میرے بارے میں اندازے قائم کرنے کی، تو نازنین جی، میں تو کھلی کتاب ہوں۔ غور سے دیکھیں،
لیکن نازنین نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ اس کی بات سے ہرگز بھی متفق نہیں تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ تم ایک کھلی کتاب ہو، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ کیا آپ کے ناولز میں کسی نے ابھی تک میرے جیسے کردار نہیں لکھا؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ میں آپ کو وہاں اسی لیے لے کر گیا تھا کیونکہ میں پہلے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ آیا آپ اپنے گھر والوں کو اس سب کے بارے میں بتانا چاہتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں، آپ اپنی باتیں اپنے تک رکھنے والی ہیں۔ بس شاید اسی لیے میں آپ کو وہاں لے کر گیا تھا۔ ہر وضاحت اتنی طے شدہ اور رٹل تھی کہ نازنین کہیں بھی اسے کراس نہیں کر پا رہی تھی۔ بہت شکریہ، اس دن میں شکریہ ادا نہیں کر پائی تھی۔ اس کے کہنے پر اس نے سر ہلایا تھا، پھر سیدھا ہو بیٹھا، کپ خالی کر کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ اس مہینے میں تیسری دفعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، پہلے سڑک، پھر آفس اور اب یونیورسٹی۔ کیا 3 دفعہ پیش آئے واقعات کے بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے؟ میں کیا قدم اٹھا سکتی ہوں؟ کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس، کبھی بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، اس سب کے بارے میں کیسے قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس کے سوال پر وہ چند پل خاموش ہو گیا تھا، پھر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ انہیں مسئلہ کیا ہے آپ سے؟ اس نے سرسری سا پوچھ کر اس کے بدلتے تاثرات کو بغور دیکھا تھا۔ نازنین کے چہرے پر کربناک سے آثار نمودار ہوئے تھے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کتنا جانتی تھی۔ وہ میرے بابا کی پراپرٹی کے پیچھے ہے۔ اوہ، اس نے افسوس سے کہا۔ تو کیا کوئی ایسی پراپرٹی تھی ان کی؟ انداز اب تک سرسری تھا۔ نازنین نے تھک کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ ایسی کوئی پراپرٹی ہوتی تو کیا ہمارا گھرانہ آج اس حال میں ہوتا؟ اس کے سوال پر وہ سمجھ کر سر ہلانے لگا تھا۔ نازنین کو ان کاغذات کے بارے میں علم نہیں تھا۔ چند پل خاموشی سے بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نازنین بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں۔ اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل باہر نکالا تھا، پھر اسے نازنین کی جانب بڑھایا۔ وہ اسی کا موبائل تھا جو اس دن راہداری میں گر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر موبائل تھام لیا۔ تھینکس۔ پھر وہ سر ہلاتا پلٹا ہی تھا کہ نازنین نے اسے آواز دے کر ایک بار پھر سے روک لیا تھا۔ اس کے قدم ساکت ہوئے، چہرہ پھیر کر اسے دیکھا، ابرو سوالیہ سے اونچے اٹھے۔ شائستہ تائی نے اسے میرے پیچھے کس وجہ کے تحت بھیجا تھا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی تھی، پھر بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اپنا پورا سراپا اس کی جانب پھیر گیا تھا۔ کیا سننا چاہتی ہیں آپ؟ اور اس پورے عرصے میں جیسے حرم کے وجود پر چڑھے خور میں دراڑ سی پڑی تھی۔ اس نازنین کا انداز ٹھٹکا گیا تھا۔ کیا بیہا تمہیں پسند نہیں کرتی تھی؟ اس نے جواب دینے کے لیے لب وا کیے، لیکن وہ اسے ہاتھ اٹھا کر روک چکی تھی۔ اس کے سنجیدہ چہرے کو وہ سانس روکے تک رہا تھا۔ اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ یہاں کیوں بلایا گیا تھا۔ جب میں اس گھر سے باہر نکالی گئی تو کبھی بھی شائستہ تائی نے میرا یوں پیچھا نہیں کیا جیسے ان کے بیٹے کی شادی کے بعد واقعات کا تسلسل بننا شروع ہوا۔ تمہیں لگتا ہے میں بیوقوف ہوں؟ تمہیں لگتا ہے مجھے وجوہات سمجھ نہیں آئیں گی؟ تمہارا ہمارے گھرانے میں دلچسپی لینا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا، لیکن شائستہ تائی کا میری جانب 2 دفعہ نقب لگانا مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا ہے۔ انہیں لگا کہ تم مجھ میں دلچسپی لے رہے ہو۔ انہیں لگا کہ شاید میں ان کی بیٹی کے راستے کا کانٹا ثابت ہو رہی ہوں۔ اسی لیے اس عورت نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے اس آدمی کو بھیجا تھا، حرم اوریبی۔ وہ چہرہ ترچھا کیے اسے خاموشی سے دیکھے گیا تھا۔ ٹھیک ہے کہ وہ سمجھدار تھی، لیکن وہ اتنی سمجھدار ہوگی اس کا اس سے اندازہ نہیں تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ ایک اور جھوٹ بول کر وہ معاملات کو مزید الجھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آسانی کے ساتھ معذرت کر لی، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں ناسمجھی سی ابھری تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تمہارا انداز ہے حرم۔ تمہاری وجہ سے اگر معاملات خراب ہونے لگے تو تم مدد کرنے کے لیے موقع تلاش کر کے اپنا امیج فوراً سے کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ابیہا نے جب تمہاری وجہ سے مجھ سے حتک آمیز لہجے میں بات کی تو تم نے جھٹ میرا ساتھ دیا۔ یونی میں تم نے میرے ساتھ ترش رویہ رکھا تو اس کا افسوس مٹانے کے لیے تم اگلے ہی دن میری مدد کرنے چلے آئے، اور یہ
وہ لمحے بھر کو ٹھہری تھی۔ ٹھنڈے برآمدے میں وہ اسے خاموش آنکھوں سے دیکھتا رہا تھا۔ اسے کیا لگا تھا کہ وہ کوئی چھوٹی بچی تھی؟ اسے کیا لگا تھا کہ وہ اس کے نرم گرم سے انداز پر اپنا دل ہار بیٹھے گی؟ خام خیالی انکا ہو چکی تھی اور وہ بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے تک رہا تھا۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ سائیکالوجی کی زبان میں اسے بیہیویئر پیٹرن کہتے ہیں، ایک ایسا طرز جس پر آپ کا ذہن کام کرنے کا عادی ہو چکا ہو اور خود کو معصوم کہنا چھوڑ دو، کیونکہ تم معصوم ہرگز بھی نہیں ہو۔ تم خطرناک حد تک ذہین اور باریک بین ہو۔ اپنے اعمال کا گلٹ مٹانے کے لیے مزید اعمال کا سہارا لینے والے معصوم نہیں ہوا کرتے۔ اس کے انداز میں سختی در آئی تھی۔ حرم نے گہرا سانس لیا۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کیوں مجھ سے ملنے آتے رہے ہو؟ میں آپ کا دوست بننا چاہتا تھا۔ میں لڑکوں سے دوستیاں نہیں کیا کرتی۔ پھر میں آپ کے لیے آسانیاں دینے والا بننا چاہتا تھا۔ اور اب کہ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ سختی سے کچھ چبا چپ کر کہتی نازنین اگلے ہی پل تھم سی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ناسمجھی سے سکڑی تھیں۔ میں ایک تباہ حال بستی سے آیا ہوا لڑکا ہوں مس نازنین۔ میں معصوم نہیں ہو سکتا، لیکن میرے ارادے کبھی بھی ناپاک نہیں تھے۔ میں نے بہت غربت اور اذیت دیکھی ہے، رشتوں کے درمیان واقع تناؤ اور اذیت ناک دوری کو ایک عرصے تک برداشت کیا ہے، شاید بس اسی لیے میں آپ کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ وضاحت بھی گڑھی ہوئی معلوم ہوگی، لیکن اب میں مزید کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتا آپ کو۔ وہ ایک دم سے بہت زخمی نظر آنے لگا تھا۔ نازنین نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، لیکن وہ مزید کچھ بھی سنے بغیر تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کہانیاں ادھوری چھوڑ کر آگے بڑھ جانے والوں میں سے تو وہ ہمیشہ سے رہا تھا۔ یکدم اسے احساس ہوا کہ اس کا انداز بے حد سختی لیے ہوئے تھا۔ اس نے دکھتے سر کو انگلیوں سے دبایا اور پھر ڈاہری روش کو خاموشی سے دیکھے گئی۔ رات اب کے گہری ہو کر قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا، پھر پیدل چلتا گلی سے باہر آ نکلا۔ اس کے کان میں لگے کمیونیکیٹر میں سارنگ کی آواز پہلی بار گونجی تھی۔ تم ٹھیک ہو حرم؟ اس کی آواز میں فکر تھی۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا بدر، بغیر کسی تاثر کے ہلکی سی آواز میں کہا تو دوسری جانب سارنگ نے گہرا سانس لیا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے آہستگی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اتنی ذہین اور سخت کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ نازنین ہیں۔ اس کے جواب پر سارنگ نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لیا تھا۔ تم ہرٹ تو نہیں ہوئے نا؟ میرے پاس ہرٹ ہونے کا ٹائم نہیں ہے، فارغ لوگوں کے کام ہیں یہ۔ اب کیا کرو گے؟ وہ تو ایک بار پھر تمہیں باہر دھکیل چکی ہیں۔ وہ اپنی کار کے پاس چلا آیا، چند پل خاموشی سے کھڑا، آس پاس کی تاریک گلیوں کو خاموشی سے دیکھے گیا۔ اب میں کچھ نہیں کروں گا، اب جو کریں گی وہ ہی کریں گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ، اب میں ان کے پیچھے نہیں جاؤں گا، اب وہ میرے پیچھے آئیں گی۔ کیسے؟ وہ ایک ذہین لڑکی ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن وہ بے حس نہیں ہو سکتی بدر۔ میں ان کا محسن ہوں۔ وہ اپنے ساتھ احسان کرنے والوں کو نہیں بھولا کرتی۔ کرو گے کیا؟ وہ کار کا اگلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکا تھا، پھر اگنیشن میں چابی گھما کر ٹھنڈے پڑے انجن کو زندگی کی رمق سے آشنائی بخشی۔ کچھ طے کیا ہے میں نے، لیکن ابھی اصلاح عمل کو منظر عام پر لانا قبل از وقت ہوگا، اسی لیے درست وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ سارنگ کو اس پر بھروسہ تھا، اسی لیے خاموشی سے ہنکارا بھر گیا، پھر کچھ یاد آنے پر یکدم بولا۔ زاویار کو نازنین کے ساتھ ہوئے حادثے کا پتہ چل گیا ہے حرم، اور وہ غیر متوقع طور پر بہت غصے میں آ گیا تھا۔ چل کیا رہا ہے تم دونوں کے درمیان آخر؟ یہ محض پچھلی چپکلش تو نہیں ہے تم دونوں کے درمیان؟ اس کا اسٹیئرنگ وہیل کو تھامے ہاتھ لمحے بھر کو ٹھہر گیا تھا۔ زاویار کو کہاں سے علم ہوا تھا؟ اگر اسے علم ہو سکتا تھا تو پھر کسی کو بھی علم ہو سکتا تھا۔ کیا بتایا تم نے اسے؟ وہ میرے بات کو گھمانے سے قبل ہی بات کی نزاکت سے واقف تھا۔ ایک تو میں تم ذہین لوگوں کے درمیان بری طرح پس رہا ہوں۔ جو بات پردے میں رکھنا چاہوں وہ اتنے آرام سے تم لوگ ڈیکرپٹ کیسے کر لیتے ہو؟ اگر
کر بھی لیتے ہو تو اس کا اعلان کرنا اتنا ضروری کیوں ہوتا ہے؟ ایک تم مصیبت گلے کا ہار ہو، دوسرا وہ زاوی، اور اب نازنین کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ اور حرم آخر میں بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ اس نے موڑ کاٹتے ہوئے سارنگ کی بات کو رد کرنا ہرگز بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ جل کر رابطہ ہی منقطع کر گیا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر کان میں لگا مونگ کے دانے جتنا آلہ نکال کر احتیاط سے ڈیش بورڈ پر ڈال دیا تھا۔ مسکراہٹ اگلے ہی پل عنقا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل بے تاثر تھیں۔ اسے پتہ تھا کہ کون اس کا انتظار کر رہا ہے۔ احمد رمیز کے سامنے کرسی پر براجمان مظہر راحت کے حالات کی تفصیلات کو بریف کر رہا تھا۔ رمیز انمہاک سے سنتا، گاہے بگاہے گردن بھی ہلا رہا تھا، لیکن اس کا انداز اپنے ازلی پرسکون انداز سے خاصا مختلف اور بے چین سا معلوم ہوتا تھا۔ احمد جو اگلا پرچہ پلٹ رہا تھا لمحے بھر کو تھما، چہرہ اونچا کر کے بغور رمیز کی جانب دیکھا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں رمیز سر، کیا اس USB والی بات پر؟ اس نے پوچھنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ رمیز چند لمحات اسے دونوں ہاتھ باہم ملائے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے آگے ہو بیٹھا۔ میں پریشان ہوں احمد، لیکن اس معمولی USB کے غائب ہونے پر نہیں۔ کسی نے 18 سالہ قبل کے گڑھے مردے اکھاڑ دیے ہیں۔ احمد کے ابرو بے ساختہ ہی سکڑے تھے۔ ہاتھ میں تھمی فائل کے پرچے اس کے ہاتھ میں پھڑ پھڑانے لگے۔ گڑھے مردے؟ ناسمجھی سے دہرایا تو رمیز نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، گڑھے مردے۔ نازنین کے ساتھ ہوئے پچھلے واقعات کی تفصیل سے تم بخوبی واقف ہو۔ اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے میں محض 3 لوگ انوالو تھے، تم، میں اور شجاع۔ لیکن بدقسمتی سے میری بیوی شجاع کے بارے میں جانتی تھی اور کسی وجہ کے تحت اس نے شجاع کو دوبارہ نازنین کے پیچھے بھیجا۔ تو احمد نے ایک ابرو چکایا تھا۔ تو یہ کہ کسی نے نازنین کو بچا لیا اور شجاع کو بری طرح زخمی کر کے ہسپتال کی زینت بنا دیا۔ اس کا حلق کچھ اس انداز سے زخمی کیا گیا ہے کہ وہ اب کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہے گا، ساری زندگی۔ احمد کے ہاتھ میں تھمی فائل لمحے بھر کو لرزی تھی۔ چہرہ تو اندرونی ہر تفصیل سے عاری تھا، لیکن وہ اس لرزش کو روک نہیں پایا تھا۔ کیا وہ بوڑھا ہو رہا تھا؟ کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وہی USB والا ہے یا پھر کوئی تیسرا بندہ؟ رمیز کے ماتھے پر ابھرے بال اس کے اندر پھیلی بے چینی کا غماز تھے۔ احمد چند پل کچھ بول ہی نہ پایا تھا۔ مجھے واقعے کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا جائے۔ کرائم سین پر جا کر بہت کچھ مل سکتا ہے۔ کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ رمیز نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا تو وہ چونکا۔ محتاط سی سرد نگاہوں سے رمیز کو دیکھا۔ کیوں؟ وہاں پر میں پہلے ہی 2-3 لوگوں کو بھیج کر معاملات کی تفصیل نپٹا چکا ہوں۔ یونیورسٹی میں پیش آیا وہ واقعہ ایسی پبلک پلیس کو بغیر صفائی کے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کوئی پہلے ہی اس جگہ سے ہر نشان مٹا چکا تھا۔ احمد آنکھیں سکیڑے کچھ سوچتا رہا، پھر گہرا سانس لیتا سیدھا ہو بیٹھا۔ شجاع کہاں ہے اس وقت؟ ہاسپٹل میں۔ بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ ہم ان واقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتے سر۔ میڈیا، پروجیکٹ فائرنگ کمپنیز، شیئر ہولڈرز اور ہمارے ورکرز، سب کی نگاہیں اس وقت ہم پر لگی ہیں کہ ہم اس وقت میں کون سا قدم اٹھاتے ہیں اپنی کمپنی کی بہتری کے لیے، لیکن فی الحال ہم کسی بھی قدم کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مظہر سر کی موت کی وجہ سے ہمیں جتنا نقصان پہنچا ہے وہ کسی بھی بھرپائی سے زیادہ ہے۔ چند پل کے لیے آفس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ رمیز اور احمد دونوں اپنی سوچوں میں گم لگتے تھے۔ پھر رمیز کچھ سوچتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا۔ زیرو کو دوبارہ سے منظر عام پر آنے کا حکم دو احمد۔ وہ زیادہ تر ذاتی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسے مظہر کے قتل کے پیچھے لگا دو۔ ہم مزید رسک نہیں لے سکتے۔ احمد نے سر ہلایا اور پھر کوٹ کا بٹن بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور تنظیم کے اسٹارٹ ہوئے پیسے میں سے پروجیکٹ کے لیے پیسہ برآمد کرو۔ یہ پروجیکٹ بھی جلد از جلد کام کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ ہمیں کسی طرح توجہ مظہر کی موت سے ہٹا کر اس پروجیکٹ کی افتتاح کی جانب مبذول کروانی ہے۔ جا سکتے ہو تم اب۔ احمد نے ایک بار پھر سے اس بات میں سر ہلایا تھا اور پھر باہر کی جانب بڑھ آیا۔
خالی مٹھی سختی سے بند ہو چکی تھی اور عضلی سے سرد چہرے پر فکر سی بکھری محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے آگے بڑھایا۔ بہت سے معاملات کو اس نے نئے سرے سے دیکھنا تھا۔ اگلی صبح بے حد اچلی ہوئی سی طلوع ہوئی تھی۔ سر آفتاب اپنے آفس میں اسی پہر داخل ہوئے تھے۔ جو ہی دروازہ بند کر کے پلٹے تو سامنے جھولتی کرسی پر دوسری جانب گمی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں اگلے ہی پل سکھڑی تھیں۔ ہاتھ میں تھمے پیپرز کو شیشے کی چمچماتی ٹیبل پر رکھ کر وہ سیدھے ہوئے ہی تھے کہ کرسی اپنے آپ گمی۔ وہاں وہ بیٹھا تھا، سیاہ جینس، سیاہ ماسک، سیاہ ٹوپی کو آگے تک کیے، سیاہ جیکٹ اور ہاتھوں میں بائیک رائڈرز والے سیاہ دستانے پہنے، جن سے انگلیوں کے اگلے حصے نظر آیا کرتے تھے۔ اس نے چہرہ اٹھایا لیکن کوئی بھی نقش واضح نہیں ہو سکا۔ آفتاب کی آنکھیں ناسمجھی سے سکڑی تھیں۔ کون ہو تم اور میرے آفس میں کیا کر رہے ہو؟ ان کی آواز میں تیر سا ابلا تو وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر سر سے کیپ اتار کر سامنے ٹیبل پر دھری۔ اب محض اس کی بری آنکھیں اور ماتھے پر گرے بال واضح تھے۔ کون؟ سامنے موجود آفتاب نے اسے پہچاننا چاہا لیکن وہ اسے نہیں پہچان سکا۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے چلا آیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ فائٹنگ ٹرینرز کا ماننا ہے کہ فولادی طاقت انہی کے ہاتھ کا حصہ بنتی ہے جو ان ہاتھوں سے محنت کریں، ان سے سخت کام لیں اور انہیں کبھی فالتو نہ رہنے دیں۔ مزید ان کا ماننا ہے کہ ایک عام انسان 10-12 مکے آرام سے برداشت کر سکتا ہے۔ آرام سے مطلب بغیر بے ہوش ہوئے۔ اس نے اگلے ہی پل 5 انگلیوں کا جمع مکہ اس کے جبڑے پر مارا تھا۔ آفتاب لڑکھڑا کر پیچھے لگی کرسی پر جا گرا تھا۔ کھردرے دستانوں کے باعث اس کا ہونٹ پہلے ہی وار میں پھٹ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کیا، اپنی بری سپاٹ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ پہلا مکہ اس لیے تھا کیونکہ تم نے اسے یہاں رکنے کے لیے کہا تھا، اور یہ دوسرا مکہ اس لیے ہوگا کیونکہ تم نے ایک لڑکی کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا گریبان تھامے رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ کی پوری قوت سے جما کر اگلے ہی پل ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا تھا۔ آفتاب کا دماغ 2 ہی مکوں میں گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس نے اس کے گریبان کو آزاد کیا تو وہ لڑکھڑا کر ٹیبل سے لگ کر زمین پر جا گرا۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، چہرے پر چڑھے ماسک سے جھانکتی اس کی آنکھیں بے تاثر ہی رہی۔ ابھی تم اسے بلواؤ گے، تم اس سے معافی مانگو گے اور اس کی تنخواہ میں سے کٹوتی ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے معاف کر دو، میں اچھا آدمی ہوں، مجھے معاف کیا گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ وہ آنسوؤں سے روتا ہوا اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ حرم جانتا تھا کہ قصور اس کا نہیں تھا، لیکن پانی میں پتھر جو بھی پھینکتا، اس پتھر کو ڈوبنا ہی تو تھا۔ جس نے جو کیا تھا اس کا عمل اس پر پلٹنا ہی تھا۔ وہ اسے وارن کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تم اس پر ہر دم نرم رہو گے، اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بار بار جا کر اس کی کلاس میں چیک کرو گے، کوئی بھی مشکوک عمل دیکھنے میں آئے تو تم اس پر ایکشن لو گے، کیونکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے اس پھٹے ہونٹ کے کنارے کو چیر کر میں اسے ٹانکے لگا سکتا ہوں، وہ بھی تمہیں بے ہوش کیے بغیر۔ اسی لیے وہ سیدھا ہوا، پھر آفتاب کے گریبان کو اندیکھی سی گرد صاف کی۔ وہ خوف زدہ آنکھیں پھیلائے اسے تک رہا تھا۔ کوئی کوتاہی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی کیپ اٹھا کر اسے سر پر جمایا، ایک نگاہ نیچے گرے آفتاب پر ڈالی اور پھر آفس کا دروازہ دھکیلتا باہر چلا آیا۔ راہداری کے درمیانی راستے میں نازنین بہت سی کتابوں کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ کسی طالب علم سے بات کر رہی تھی۔ اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور پھر سر جھکائے اس کے ساتھ سے خاموشی سے گزر گیا۔ نازنین نے بس ایک پل کو چہرہ پھیر کر دیکھا تھا۔ اسے گمان سا گزرا تھا، ایسے جیسے اس کے ساتھ سے حرم گزرا ہو، لیکن پھر وہ سر جھٹکتی لائبریری کی جانب بڑھ آئی تھی۔ حرم سر جھکائے اب تک چل رہا تھا۔ اسے خوشبو لگانے سے اسی لیے سخت نفرت تھی کیونکہ خوشبوئیں انسان کا پتہ دیا کرتی ہیں۔ اگر وہ ایک مخصوص پرفیوم کے ساتھ اپنے آپ پرنتی کر دیتا تو نازنین اس کی خوشبو سے اسے فوراً پہچان جاتی، لیکن وہ حساس ایجنسی کا گن مین واقع ہوا تھا، اس سے ایسا لاپرواہ قدم متوقع نہیں تھا۔
وجدان آج ایک دن کی چھٹی کے بعد کالج چلا آیا تھا۔ وہ ڈرا ڈرا سا معلوم ہوتا تھا۔ زاویار اسے بچانے کے لیے ان لڑکوں پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ بلا شبہ جوابی وار کی طاق میں اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگلے ہی پل اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ خشک خلق کو ترک کیا اور پھر آگے چلا آیا۔ اس کی ٹانگیں کپکپاہٹ کا شکار تھی اور رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ کلاس میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ بہت سے طلبہ کرسیوں کے ہتھوں پر بیٹھے تالیاں مار کر ہنسنے میں مصروف تھے۔ کچھ اپنا سر کتابوں میں دیے پڑھ رہے تھے اور کچھ ہاتھوں میں چہرہ گرائے خوابیں خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ آیا، صاف ستھرے سے یونیفارم کو زیب تن کیے، گھنے سیاہ بالوں کو پیچھے جمائے۔ وہ وجیح لگتا تھا۔ بیگ لا کر کرسی پر دھرتے وہ بیٹھ گیا۔ محتاط نگاہوں سے ایک بار اطراف کا جائزہ لیا۔ دل کی دھڑکن اب بھی معمول سے ذرا تیز تھی اور ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ کلاس کا وقت ہوا تو سر رافع بہت سے اسائنمنٹ ہاتھ میں تھامے اندر چلے آئے۔ اسی پہر وہ لڑکے بھی کلاس میں داخل ہوئے تھے۔ اس نے گھبرا کر رخ پھیر لیا تھا۔ رافع مجید کی موجودگی کے باعث لڑکوں نے استاخانے سے خود کو بامشکل روک رکھا تھا۔ جو ہی سر کی کلاس ختم ہوتی وہ اس کی ہڈی پسلی برابر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اسے واش روم میں پھیلی غلاظت یاد کر کے خوف سا آیا تھا۔ پچھلا ٹارچر یاد کر کے ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ ابھی سر نے بورڈ پر ہاتھ بڑھا کر لکھنا شروع کیا ہی تھا کہ سر اشفاق نے کلاس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سب کی گردنیں یک بارگی اٹھی تھیں۔ اس نے بھی سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ رافع اب آگے بڑھ کر سر اشفاق سے پرچی لے رہے تھے۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ وجدان انصاری، شعیب علی، منصور کیانی، وسیع حسین اور رامش حسین، آپ سب کو پرنسپل اپنے آفس میں طلب کر رہے ہیں۔ ساری کلاس اس کے اور ان بولیز کے جھگڑوں کو جانتی تھی، اس لیے یکدم ہی کمرہ جماعت میں منمناہٹ سی بڑھی۔ وہ بامشکل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پیچھے براجمان چاروں لڑکے بھی ناسمجھی سے اٹھے۔ وہ آگے پیچھے سر رافع کی میت میں آفس کے جانب بڑھ رہے تھے۔ وجدان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور پیشانی پر ابھرا پسینہ اسے ٹھنڈ میں کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا۔ وہ سب ایک ساتھ دروازہ دھکیلے اندر چلے آئے۔ اندر کا منظر اس کی توقع کے برعکس تھا۔ سربراہی کرسی پر پرنسپل عبدالرحمن براجمان تھے۔ ان کے مقابل کرسی پر بیٹھے انسان کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن یہ آواز اتنی جانی پہچانی کیسے تھی؟ پھر یک لخت ہی کرسی پر براجمان شخص نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہاں زاویار براجمان تھا، پوری تمکنت سے، چہرے پر اینک جمائے، سیاہ مخصوص لباس زیب تن کیے، وکلاء کا مخصوص لباس۔ آفس کے اندر لگے صوفوں پر ان بولیز کے گھرانے بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنے گھرانے اور اپنے گھر والوں کو دیکھ کر ان میں سے ایک ایک کا رنگ وجدان نے اپنی آنکھوں کے سامنے خشک ہوتے دیکھا تھا۔ چلیے زاویار صاحب، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ پرنسپل صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زاویار کے سامنے بچھ ہی جاتے۔ وہ اسی بے نیازی سے اٹھا اور پھر ایک نظر اٹھا کر وجدان کی جانب دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ بال جو ہر دم لاپرواہی سے ماتھے پر بکھرے رہتے تھے، اس سمے نفاست کے ساتھ جیل سے پیچھے کیے گئے تھے۔ ناک پر دری اینک اور ان کے پار سے جھانکتی وہ پراعتماد سی مسکراتی آنکھیں۔ وہ واقعی زاویار ہی تھا۔ ایسے صرف وہی مسکراتا تھا، ایسے صرف وہی مسکرا سکتا تھا۔ جیسے ہاتھ لگا کر تو دکھاؤ۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھ کر ان گھرانوں کے مقابل لگے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل بھی موجود تھی اور وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے گویا انہیں ان کا مال نامہ سنا رہا تھا۔ میں وجدان انصاری کا وکیل ہوں، زاویار سلطان۔ اگر آپ لوگ اس بات سے واقف نہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے بچے میرے کلائنٹ کو آئے دن پریشان کر رہے ہیں۔ وہ اسے ٹارچر کرتے ہیں اور بلی کرنے جیسے جرم کا ارتکاب کر کے اپنی اور اپنے اس نامور کالج کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ الخط بر ٹھہر کر سربراہی صوفے پر براجمان عبدالرحمن کو دیکھا۔ انہوں نے جواباً اس بات میں سر ہلا کر اسے جاری رکھنے کی ہدایت دی تھی۔ ہم آپ کے بچوں پر کیس کرنے کا قانونی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میرے کلائنٹ کو ذہنی اور جسمانی استحصال کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو اپنے لیگل ایڈوائزر کے ساتھ ہم سے بات کرنے کا حق رکھتے ہیں۔
اور اگر نہیں تو پھر آپ سب سے کورٹ میں ملاقات ہوگی۔ وہ اگلے ہی پل اپنا مدعا واضح کر دینے کے بعد پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ آفس میں براجمان افراد کے چہروں پر پہلے ناسمجھی ابھری تھی۔ جو ہی ان کے ذہنوں نے ادراک کی سرزمین پر قدم رکھا تو یکدم آفس میں بے چینی سی پھیل گئی۔ کیا آپ یہ سب بغیر کسی ثبوتوں کے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کے خلاف آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے ایسا عمل روا رکھا ہے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ؟ وہ آرام سے آگے بڑھا اور پھر ٹیبل پر دری فائل کھول کر اس کا رخ ان والدین کی جانب پھیرا۔ وہاں ان طلباء کی مختلف جگہوں پر موجود ہونے کی تصویر تھی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کم عمر لڑکوں کو ہرگز بھی موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عبدالرحمن سخت نگاہوں سے ان طلباء کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کے کالج کی عزت داؤ پر لگ رہی تھی محض چند طلباء کی حرکتوں کے باعث۔ وہ اس ساکھ کو کیسے بگڑنے دے سکتے تھے؟ انہیں کسی بھی طرح زاویار کو یہ کیس فائل کرنے سے روکنا ہی تھا۔ چہرے سفید پڑ چکے تھے اور ابلتے جذبات پر گرم پانی ڈال دیا گیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کے بچے اسکول میں بھی چند ایسی قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث دیکھے گئے ہیں۔ ان سرگرمیوں کے واضح ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ بھاری جرمانے اور کئی ماہ کی سزائیں بھی منتظر ہیں ان کی۔ آپ کے بچوں کا مستقبل تاریکی کی نظر ہو جائے گا اور اس کالج کا نام منظر عام پر آنے کے باعث معزز عبدالرحمن صاحب سے قانونی تفتیش بھی یقینی طور پر کی جائے گی، جس کے نتیجے میں ان کی ڈیزگنیشن ان سے لے لی جائے گی اور اس سب کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ محترم والدین کی لاپرواہی ہوگی۔ اور اسے پتہ تھا کہ اس نے آفس میں موجود ہر ذی روح کا سانس خشک کر دیا ہے۔ اس سب کی دکھتی رگیں دبائی تھی اس نے۔ یکلختی لڑکوں میں سے شعیب نامی لڑکا آگے بڑھ آیا تھا۔ اس کے چہرے پر زاویار کی مار کے نشان اب تک تھے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے مجھے اس رات مارا تھا۔ یہ وجدان کا وکیل نہیں ہو سکتا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ بدتمیزی سے چیخا تو زاویار کے جبڑوں میں سختی سی اتری۔ مسکراتی آنکھیں اگلے ہی پل کرخت ہو گئی تھیں۔ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور یاد رکھیے کہ وکیل کے بغیر بات کرنا آپ کے خلاف کورٹ میں واضح طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ اس کا باپ یکدم اٹھا اور اسے کھینچ کر چانٹا دے مارا۔ پھر وہ ان سب کی جانب گھما اور معذرت کرنے لگا۔ زاویار نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ مجھ سے نہیں، میرے کلائنٹ سے معذرت کی جائے، پھر اس کیس کو فائل نہ کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اور اگلے کئی لمحات میں اس نے دیکھا والدین ان بچوں کو مارتے ہوئے وجدان سے معافی منگوا رہے تھے اور وہ اس قدر منجمد ہو چکا تھا کہ اس سب پر کسی تاثر دینے تک کا ہوش نہ رہا تھا اسے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں اور وہ اس کے سامنے جھک کر معافی مانگ رہے تھے۔ اس کے حلق میں گرہیں سی بندھنے لگی۔ اسے لگا تھا کہ کبھی کوئی اسے بچانے نہیں آئے گا، لیکن وہ غلط تھا۔ خدا دعاؤں کا جواب دیا کرتا تھا۔ اس نے مانسٹر بن جانے سے پناہ طلب کی تھی۔ اس کی طلب ہی اس کی نجات تھی۔ والدین اور اساتذہ آفس سے باہر کی جانب بڑھے تو اس نے بھی عبدالرحمن سے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا اور پھر وجدان کو لیے باہر چلا آیا۔ راہداری میں چلتے ہوئے وجدان بالکل خاموش تھا اور وہ اپنے موبائل میں مصروف۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا بن گیا تھا۔ زاویار نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر موبائل جیب میں رکھ کر پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے یہ کرنے کی ضرورت تھی۔ آپ کیا وکیل ہیں؟ اس نے آنکھوں میں آئی نمی ہتھیلیوں سے رگڑ کر پوچھا تو وہ مسکرایا۔ نہیں یار، انگریزی ادب کا طالب علم ہوں میں۔ وکالت سے تو دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہ سوٹ بھی میں نے اپنے دوست کا چرا کر پہنا ہے۔ سارنگ بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا انتہائی قیمتی سوٹ محترم زاویار صاحب پہن کر یوں ہی سڑکوں پر پھر رہے ہیں۔ وجدان کے ابرو حیرت سے اوپر کو اٹھے تھے۔ پھر آپ کو ان سب باتوں کے بارے میں کیسے پتہ تھا؟ کون سی باتیں؟ اچھا وہ وکالت کی باتیں۔ وہ تو عام باتیں تھیں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ مجھے تو بس بلیز اور بلیک میلرز سے نمٹنے کی زبان آتی ہے بچے۔ آپ کو اس زبان کے استعمال سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ کو نتائج خوفزدہ نہیں کرتے؟ اس کی آواز میں الجھن سی ابھری تھی۔ کس کی اتنی مجال ہے کہ زاویار سلطان کو خوفزدہ کر سکے؟ نتائج سے خوفزدہ نہیں ہوا کرتے، ان کا سامنا کیا کرتے ہیں۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ اٹل جاتے ہیں۔
بس انسان کا عمل باقی رہ جاتا ہے، اور بلیز کو دیکھ کر تو مجھے ویسے بھی ہاتھوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے۔ پرانا مسئلہ ہے، بکواس برداشت نہیں ہوتی کسی کی بھی۔ لاپرواہی سے کہہ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی اترنے لگی۔ زاویار اس کی معصومیت پر مسکرایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے پیچھے کبھی کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی کسی کے پیچھے نہیں آتا، میرے پیچھے بھی کبھی کوئی نہیں آیا، لیکن میں نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا۔ انتظار کرنے والے کمزور ہوتے ہیں، اور میں کبھی بھی کمزور نہیں تھا۔ جس نے بھی میرے حق میں کمی کرنے کی کوشش کی ہمیشہ معذور ہی ہوا، چند دن کے لیے ہی سہی، لیکن میں نے اسے سبق ضرور سکھایا۔ کاش میں بھی آپ کے جتنا مضبوط ہو سکتا۔ اور زاویار سلطان کے سامنے کھڑا وجدان حرم بن گیا تھا، چھپ چھپ کر روتا ہوا، ڈرا ہوا، لوگوں سے بھاگتا ہوا۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں کسی کو جانتا ہوں جو بالکل تمہاری طرح ہی خوفزدہ رہا کرتا تھا، بالکل تمہاری طرح رونے کی تیاری میں رہتا تھا وہ بھی۔ خیر، اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور رابطے میں رہنا۔ کیا ہوا اس لڑکے کا پھر؟ زاویار جو اس کا گال تھپ تھپا کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا، ٹھہر سا گیا۔ نگاہوں میں زخمی سا تاثر ابھرا۔ پھر اس نے پلٹ کر وجدان کو دیکھا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس وہ ایک خطرناک شوٹر بن گیا، ایک ڈیڈ لسٹ فگر۔ وجدان کی آنکھیں اگلے ہی پل پھیل سی گئی تھیں، لیکن زاویار اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ راہداری میں خاموشی سے کھڑا رہ گیا۔ کچھ تھا جو اس غصے والے زاویار کو نرم گرم سا بناتا تھا۔ ہاں، کچھ تھا۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور ایٹ لاسٹ بولس سے جان چھوٹ گئی ہے وجدان کی، اور نازنین کس قدر ذہین ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ بیہا اسے پسند کرتی ہے حرم کو، اس لیے شائستہ نے اس کے پیچھے، شجاع نام تھا نا اس کا، ہاں شجاع کو بھیجا تھا۔ اور کافی کچھ ہو چکا ہے اور آگے بھی کافی کچھ ہوگا۔ اس کے لیے ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔